السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہیں۔ نمبر 1، جو آدمی بھی دین والی زندگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں کامیاب کرے گا، یہ طے ہے۔ اور نمبر 2، جو آدمی بھی بے دینی والی زندگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں ناکام کرے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ بدلتا نہیں ہے۔ یا دیندار کامیاب، بے دین ناکام۔ یہ کہ کامیابی مال کا ملنا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے، مال کا نہ ملنا یہ ناکامی کی نشانی نہیں ہے۔ ہر حال میں اللہ کا حکم کا پورا کرنا یہ کامیابی کی نشانی ہے، اور اللہ کا حکم کا ٹوٹنا یہ ناکامی کی نشانی ہے۔ عزت جو ملتی ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر ملتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے، یہ وعدہ ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر ہم کسی مجلس میں چلے گئے اور لوگ ہمیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، یہ کوئی عزت کی علامت نہیں ہے۔ لوگ تو سانپ آنے سے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں مجلس میں، جیسے سانپ خدا نخواستہ آ جائے تو بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، چوہا آ گیا تو بھی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی جگہ فلائٹ میں جو ایک مرتبہ چوہا نکل آیا دوران سفر، تو پوری فلائٹ والے کھڑے ہو گئے۔ چھٹی ہوتی ہے نا، کیا ہے کہ چاہیے تو کھڑا ہونا ہے، تو عزت کی علامت نہیں ہے۔ عزت کیا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، لوگ قدر کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ وہ جہاں جاتا ہے محبوب بن کے جاتا ہے۔ جو معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے صرف سفر کیا اجمیر سے ڈھاکہ کا، زیادہ بیان نہیں کرتے تھے۔ یہ بات تو بیان کرنے والے ہوتے ہیں نا، بیان نہیں کرتے تھے، صرف سفر کیا، چلے، بس دیکھتے جاتے تھے دائیں بائیں۔ 90 لاکھ آدمیوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ جو ہے کشش ہے، قرآن کے اندر کشش ہے، نماز میں کشش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال بھی بتائے ہیں اس میں کشش ہے، کشش، کرنٹ کھینچتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو دینی زندگی بناؤ، اور مزاج کو بھی سچا بناؤ، اچھا، اچھی سوچ۔ کہ سوچ تو اللہ جانتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہو، آپ کے دل میں کیا خیال آ رہا ہے،
وہاں تو کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نہیں. اس لیے اپنے گھروں میں بھی دینی ماحول بنانے کی کوشش کرو. کسی زمانے میں اتنا دینی ماحول ہوتا تھا عورتوں میں کہ میاں جب کاروبار کے لیے نکلتا تھا تو بیگم دروازے پر آ کر کھڑی رہتی تھی, رخصت کرتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی, یا رجل اتق اللہ فینا, کہ ہمارے پیارے شوہر ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. روزی روٹی لینے جا رہے ہو, حلال کی لانا, حرام کی مت لانا. ہم فاقہ برداشت کر سکتی ہیں, ہم جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتی. یہ ماحول تھا, گھر گھر میں دینی ماحول. عبداللہ بن مسعود کی بیٹیاں تھیں تو صحابہ کہتے تھے ہم نماز کے لیے, فجر کی نماز کے لیے جب جاتے تھے مسجد نبوی میں تو عبداللہ بن مسعود کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے. کیوں؟ کہ وہاں سے میں قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. تہجد میں کوئی سویا ہوا نہیں ملتا تھا. یہ ماحول تھا. اور آج زیادہ سے زیادہ سوئے ہوئے ملیں گے, جاگنے والے کم ہوں گے. کہ وہ وقت سونے کا نہیں ہے, وہ وقت جاگنے کا ہے. جانور بھی جاگ جاتے ہیں, چرند پرند بھی جاگ جاتے ہیں, خنزیر جو ہوتا ہے وہ بھی جاگ جاتا ہے. حالانکہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے, لیکن تہجد میں کبھی سویا ہوا نہیں ملے گا. وہ ربانی لہریں ہوتی ہیں, ربانی لہریں چلتی ہیں آسمانوں سے. یہ چیز ماحول بنانے سے آتی ہے. اپنے گھروں میں دینی ماحول بناؤ. گھر میں نماز, گھر میں جاؤ تو بیوی سے سب سے پہلے یہ مت پوچھو کہ اب فلاں نے پیمنٹ آتی ہے کہ نہیں آتی ہو, پیسہ آ گیا کہ نہیں آ گیا. یہ سوال مت کرو. سلام کرو, سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھو اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. یہ برکت کی چیز ہے. گھر میں داخل ہوئے تو 3 کام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایک ہو گیا. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, 2 ہو گیا. اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو. تو آپ کے انشاءاللہ 100 نسلوں تک اللہ روزی کے دروازے کھول دے گا. یہ صحابہ کا معمول تھا. ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا کہ حضرت بچے بہت ہیں اور خرچہ کافی ہے, پیسے نہیں ہیں. آپ نے ان کو یہ 3 چیزیں بتائی تھی. گھر میں جاؤ تو سلام کرو, لیکن پورا سلام, یہ نہیں. اب سدھرو, وہ سلام ختم کرو. السلام علیکم. درود شریف بھی پڑھو تو ڈھنگ سے پورا پڑھو. وہ امت کیسی جو نبی کے لیے ایک درود نہیں پڑھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سلام بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا روزانہ کے سبق تو سنتے ہی ہوں گے, آپ لوگوں میں پہنچتا ہوگا ماشاءاللہ. تو میرے سلام سے تو سلام سیکھو. اور جواب بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی ان کو. یہی 3 نصیحتیں میں آپ کو کرتا ہوں. گھر میں جاؤ, گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو, زور سے سلام کرو. دکان پر جاؤ, دکان پر کوئی ہو یا نہ ہو, دکان کھولو تو دکان میں کوئی ہو نہ ہو. بعض مرتبہ آدمی دکان کھولتا ہے, فیکٹری کھولتا ہے تو کوئی ہوتا نہیں, آدمی خود اکیلا ہوتا ہے. بعض مرتبہ نوکر کھولتے ہیں. تو جو آپ کے مزاج کے مطابق اس کو بھی جب بھی اس کو کہو کہ جب بھی تم دکان کھولو تو زور سے سلام کرو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, نیک جن ہوتے ہیں, وہ جواب دیں گے آپ کو. صلحاء نیک جن جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں دنیا کے اندر, اچھے صالح, وہ جواب دیں گے. اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھو, ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس صحابی کو. پھر حضور نے پوچھا بھی کیا حال ہے؟ کیونکہ حضرت پہلے کچھ بھی نہیں, خرچہ ہو گیا, پیسے آتے نہیں تھے, اللہ نے پتا نہیں اتنے پیسے دیے اتنے پیسے دیے.
میں نے میری بیوی بچوں پر خرچ کیا تو پیسے بچ جاتے تھے، تو میں نے جو ہے رشتہ داروں پر خرچ کیا پھر بھی پیسے بچ جاتے تھے، تو میں نے مدینہ والوں پر خرچ کرنا شروع کیا اب بھی پیسے بچ جاتے ہیں۔ کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں یہ تو پکا کرو گے، مجھے معلوم ہے پیسہ آتا ہے نا۔ میں اس کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ابھی یہ تو کرو، کیونکہ پیسے کی ضرورت ہے ہر ایک کو، دکھتا بھی ہم کو، اور حلال مال دے گا اللہ، حلال، حرام نہیں دے گا۔ عام طور سے حرام مال بہت زیادہ ہوتا ہے، حلال مال کم ہوتا ہے، اس میں حلال مال اللہ دے گا اور بہت دے گا، لیکن شرط یہ کہ دین والی زندگی گزارو، نیت کرو، گھر سے نکلو تو گھر سے نکلتے ہی نیت کرو دین کی۔ دیکھو آپ کو ایک اچھا وظیفہ بتاتا ہوں، گھر سے نکلے آپ تو حدیث شریف میں آتا ہے داہنی طرف فرشتے جھنڈا لے کے کھڑے رہتے ہیں اور بائیں طرف شیطان جھنڈا لے کے کھڑا رہتا ہے، دونوں جھنڈے۔ آدمی نکلا اور زور سے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، بسم اللہ علی نفسی ودینی، بسم اللہ علی اہلی ومالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانیہ ربی، آمنت باللہ اعتصمت باللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ میں نے کئی حدیثوں کا مجموعہ بیان کر دیا، ایک حدیث میں کسی نہیں ملے گی، ایک کتاب میں ایک جملہ ملے گا، ایک کتاب میں دوسرا جملہ ملے گا، تیسری کتاب میں تیسرا جملہ ملے گا، میں نے سب کو ایک ساتھ جمع کر لیا۔ اتنا نہیں پڑھ سکتے، اتنا سب کو یاد رہتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن بسم اللہ توکلت علی اللہ اتنا بھی پڑھ سکتے ہو۔ اچھا اتنا بھی نہیں آتا تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکتے ہو، اے اللہ تارا دیننا ماٹے نکڑوں چھوں کچھ پیسہ۔ اتنا میٹھا مولوی آپ کو بروڑا میں نہیں ملے گا جو اتنا آسان کر کے سمجھائے آپ کو۔ بھئی اتنا تو کہہ سکتے ہو، نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تیرے دین کے لیے نکل رہا ہوں، بس۔ جب آپ نے یہ نیت کر لی تو جو فرشتے ہیں جھنڈے لے کر کھڑے ہیں، وہ جھنڈے کا ڈال لگا چلو ہمارے ساتھ، جب تک گھر میں نہیں آؤ گے وہ فرشتے آپ کے ساتھ رہیں گے۔ بتاؤ، اور اگر ایسی غفلت بھی نکل گئے، لاؤ چابی لاؤ، جا موٹر لاؤ، جلی موٹر صاف کر، چلا کر، کچھ بھی یعنی نہ اللہ کا نام نہ کچھ نہیں بچے، سے سمجھے کہ ابھی میں سارا بروڑا خرید لوں گا، اور ایک ٹھاٹ کے ساتھ نکلا، نہ اللہ کا نام لیا، کچھ بھی نہیں، تو شیطان ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ واپس نہیں آتا شیطان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو شیطان سے دوستی مت کرو، فرشتوں سے دوستی کرو، کرو گے انشاءاللہ۔ صرف نیت کرنی ہے، میں تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں، دین کے لیے جا رہا ہوں، کیا کوئی ملے گا تو نماز کی دعوت دے دیں گے، کوئی نہیں ملے گا تو کوئی بات نہیں، کسی کو نماز کا کہہ دیا، کسی کو قرآن کا کہہ دیا، کسی کو دعا سکھا دی، کوئی بھلی بات بتا دی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے۔ سبحان اللہ پڑھو یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ پڑھو یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو بھلی بات بتا دو یہ بھی صدقہ ہے، نماز پڑھو یہ بھی صدقہ ہے۔ کل معروف صدقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ہماری شریعت اتنی آسان ہے کہ نیت پر بھی اللہ دیتا ہے، دنیا کی حکومتیں نیت پر نہیں دیتی، نیت میں اجر بھی ہے، نیت میں اثر بھی ہے۔ آپ کی بیگمیں جو ہے نا، آپ کے جو حورے ہیں، فرشی حورے، دنیا کی جو بیوی ہیں ان کو میں فرشی حورے کہتا ہوں، عرشی حورے جنت والی ہیں، یہ فرشی ہے۔ ان سے صرف اتنا کہو کہ کھانا پکاؤ تو مہمان کی نیت کر لو، بس مہمان آئے گا تو کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا تو کوئی بات نہیں، ہم کھا لیں گے۔ جو کھانا مہمان کی نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا،
کتنی آسان ہے ہماری شریعت. اچھا ایک بات آپ کو اور بہت محبت والی بتاؤں کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ کچھ یہ جو موبائل کے اندر وہ دیتے ہیں نا تنتنیاں، جی بی کہتے ہیں، سم کہتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہ انلمیٹڈ ہے کہ تمہارے جتنے واپر ہوا ہے واپر جو 1 مہینہ تک تمہارے 2 مہینے تک جتنے واپر ہوئے انلمیٹڈ، یہ کہتے ہیں نا. تو میں آپ کو انلمیٹڈ نیت بتاتا ہوں. کچھ اعمال ایسے ہیں ان میں انلمیٹڈ نیت چلتی ہے، کچھ اعمال ایسے ہیں ان میں انلمیٹڈ نیت نہیں چلتی. یہ چیزیں اس لیے کہ اس میں انلمیٹڈ بھی نیت چلتی ہے. سب نیت کرو میرے ساتھ، پڑھو میرے ساتھ. اے اللہ میں جب بھی گھر سے نکلوں تیرے دین کی نیت سے نکلوں گا. یہ انلمیٹڈ نیت ہوگی. تم اگر بھول بھی جاؤ گے تو بھی اکاؤنٹ میں آ جائے گا وہاں کیسے نیت کی ہے. میں جب بھی نکلوں تیرے دین کی نیت سے نکلوں گا. اب ہو گیا آپ کا کھاتا شروع. لیکن یہ نیت اس میں چلے گی، نماز میں نہیں چلے گی، روزے میں نہیں چلے گی، حج میں نہیں چلے گی، فرائض ہے. اس لیے اپنی بیوی سے بھی کہہ دو کہ جب بھی میں کھانا پکاؤں مہمان کی نیت بس 1 مرتبہ کر لو. پھر روزانہ یاد آوے تو ٹھیک ہے، نہیں یاد آوے تو بھی ٹھیک ہے. بتاؤ آسان کر دیا نہیں کر دیا میں نے؟ اس لیے نیت میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے، نیت میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نیت کر دیتا ہے. اسی طریقے پر دعائیں خوب مانگو، اس لیے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے. یا تو محفوظ ہو جاتی ہے یا مقبول ہو جاتی ہے، ریجیکٹ نہیں. جیسے کہ امریکہ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا. بہترین آدمی کون ہے؟ جو اللہ سے مانگتا رہے. یہ بہترین آدمی ہے کہ اللہ سے مانگتا رہے، چپکے مانگے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چپکے اللہ سے اپنا معاملہ کلیئر کرے، مانگتا رہے، گناہوں سے معافی مانگتا رہے. میں نے کتاب لکھی ہے مومن کا ہتھیار، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے. یہ آپ کی مسجد کے لیے ہدیہ بھی کر رہا ہوں، یہاں رکھیے. یا مولانا رکھ لیں گے. 26 صورتیں بھی ہیں، نئی آئی ہے، یا مسجد میں رکھ دیں گے. مولانا جو ہے ہمارا قرآن کا ترجمہ بھی آ گیا ہے ہندی میں اور اردو میں، یہ بھی ہم بھیج دیں گے ان کو. لا تو نہیں سکے وزن کی وجہ سے، وہی مسجد میں رکھیں گے. تو یہ کتاب میں دعائیں میں نے بہت جمع کی، بہت دعائیں جمع کی ہے. اب تھوڑی دعائیں سیکھو، اللہ سے مانگنا سیکھو. اللہ خوش ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے. دنیا والوں سے مانگو گے نا 1 مرتبہ دے دے گا، دوسری مرتبہ اسی لگاڑی سے تو لے. اللہ ایسا نہیں. اللہ سے نہیں مانگو گے تو اللہ ناراض ہوتا ہے. مانگو. اور سب سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے کیا پڑھو؟ درود شریف اور استغفار، درود شریف اور استغفار، درود شریف اور استغفار. ہاں بہت استغفار کرو اٹھتے بیٹھتے. اے اللہ میں نے معاف کرینا، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. مسلم شریف کی حدیث ہے 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہے کوئی حکومت کا بادشاہ، ان کے پاس تو بات کرنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی. اور یہ حکم الحاکمین 24 گھنٹہ. ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ دن میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ رات کے گنہگار آجا میں تجھے معاف کر دوں. اور رات میں ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ دن کے گنہگار آجا میں تجھے معاف کر دوں. کتنا بڑا کریم ہے ہمارا اللہ. اس لیے اٹھتے بیٹھتے توبہ. حدیث شریف میں آتا ہے خوشخبری ہے اس مرد کے لیے، اس عورت کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت ہو. جب نامہ اعمال اللہ تعالیٰ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہاں استغفار کوانٹٹی میں، کہ جب جنت میں داخل کر دے. قرآن پڑھو، قرآن سیکھو. پڑھے ہوئے نہیں ہو تو بھی کوشش کرو. حدیث شریف میں آتا ہے قرآن اگر کوئی آدمی بہت پڑھتا ہے تو روایت میں یہ ہے کہ حشر کے میدان میں یہ قرآن اللہ کے بعد لے کے آئے گا اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ پاک یہ میرا پکا دوست ہے.
اس لیے آج کل میرا سبق چل رہا ہے قرآن کا. قرآن سے دوستی کیجیے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے بتا کیا چاہتا ہے, اللہ پاک ہدیہ دو نہیں اس کو. قرآن کہے گا اللہ پاک ہدیہ دو, تو اللہ تعالیٰ ایک جوڑا دے دے گا, لے لے. اللہ پاک ذکر اور دو, تو اللہ تعالیٰ کرامت کا تاج پہنا دے گا, لے بھائی چل. اللہ پاک اور دو. قرآن کہے گا, قرآن کتنی بڑی چیز ہے یہ, قرآن کی ہم قدر نہیں کرتے. یہ قرآن کہے گا کہ اللہ پاک ہدیہ دو. 3 مرتبہ اللہ سے مانگے گا یہ قرآن, لے بھی جوڑا لے لے جا. اللہ پاک ذکر اور دو. اچھا کرامت کا لباس پہنا دو, لو تاج پہنا دو اس کو. اللہ پاک اور اچھا بھی اور کیا دوں, میں راضی ہو گیا. اب کیا چاہیے بتاؤ. اللہ کیا کہ میں راضی ہو گیا, جا اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کر. یہ قرآن ہے. یہ قرآن سے تعلق رکھو. قرآن, ہم بہترین امت ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو بہترین امت کا بہترین امتی کون ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین امت کا بہترین امتی کون ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے؟ اس لیے قرآن شریف پڑھنے کا سیکھے ہوئے ہو, حافظ ہو, خوب پڑھو. میں حافظوں کو کہتا ہوں, سفر میں ملتے ہیں, کہتے ہیں کہ نصیحت کرو مولانا. میں نے کہا آپ قرآن حافظ ہیں؟ میں نے کہا کتنا پارہ پڑھتے ہیں؟ 1 پارہ. میں نے کہا نہیں, آپ حافظ ہیں, آپ کو 5 پارے پڑھنے چاہیے. اور بعض ماشاءاللہ حافظ ایسے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں بھائی کتنا پارہ پڑھتے ہو, تو ہمارا کورس 5 پارے کا ہوتا ہے. وہ اس سے ہم کو زیادہ بتاتے ہیں, میں 8 پارے پڑھتا ہوں روزانہ. تو یہ یاد رکھنا کہ قرآن سے تعلق رکھو. جب ہم مرا کر قبر میں جائیں گے نا, سب چھوڑ چھاڑ کر ہمیں چلے جائیں گے. قرآن سے ہم نے دوستی کی ہوگی تو یہ قرآن ہمارا کفن اور جسم کے درمیان آ کے بیٹھ جائے گا خوبصورت شکل میں. فرشتے پوچھیں گے مر رب, تمہارا رب کون؟ یہ آدمی گھبرائے گا, معاملہ اجنبی کے ساتھ ہے. تو قرآن کیا کہے گا, کیوں گھبراتا ہے, کہ ربی اللہ. فرشتہ کا گھر ہے, بھائی تم کون ہو؟ من الذی سواک وکیلا. من الذی سواک وکیلا, تجھے وکیل کس نے بنایا, تم کون ہو؟ تو قرآن کیا جواب دے گا, انا القرآن. انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ. اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا, اب جنت میں پہنچائے بغیر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. آپ سمجھے, یہ قرآن صرف جو ہے یہ مسجد میں رکھنے کے لیے نہیں ہے. موبائل میں رکھ لیا, سورہ یاسین پڑھ لی. سورہ یاسین صرف پڑھنا کافی نہیں ہے, الف لام میم سے لے کر اخیر تک پڑھو. کسی زمانے میں عورتیں اتنی دیندار ہوتی تھی, لسی بناتے بناتے, کھانا پکاتے پکاتے 4 پارے 5 پارے پڑھ لیتی تھی. پائلٹ, ہوائی جہاز اڑانے والے, وہ جو ایک ٹرپ کے اندر پورا قرآن کر لیتے ہیں. لمبی لمبی فلائٹوں میں جاتے ہیں, ٹورنٹو جا رہے ہیں, لاس اینجلس جا رہے ہیں, 15 گھنٹے 18 گھنٹے کی پروازیں ہوتی ہیں ان کی, تو وہ جو ہے پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کا ہمارا سفر ہوتا ہے, تو وہاں ایک علاقہ ہے ساؤتھ افریقہ میں, اس کا نام ہے روشنی. وہاں ہمارا پروگرام ہوتا ہے, مجمع بھی ہوتا ہے, مرد بھی ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو میں ایک لطیفہ بیان کرتا ہوں, وہاں تمہارے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے. بمبئی میں اندھیری ہے نا, کہ تمہارے ساؤتھ افریقہ میں روشنی اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری. تو اب پائلٹ صاحب, میں نے کہا پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتی ہوں؟ کمر نا کبھی جرمن, کبھی لاس اینجلس, کبھی ٹوکیو جیسی پروازیں ہوتی ہیں. کیا کرتے ہو؟ تو کہ میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے,
ٹیک آف کے بعد میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 تارے ہو جاتے ہیں۔ یہ فضاؤں کا دین۔ آپ دکان پہ بیٹھتے ہو تو ہر وقت کسٹمر نہیں آتا ہے، اب ادھر ادھر کی باتیں کرو، ادھر ادھر کے گانے سنو، ادھر قرآن سنو۔ آپ قرآن سنیے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھیے، پڑھو گے انشاءاللہ۔ ساؤتھ افریقہ میں 2 ڈاکٹر، ایک آپریشن کرنے والا، ایک بے ہوش کرنے والا، دونوں بھائی یا دونوں جو ہے دوست، تو وہ ایک بے ہوش کر رہا ہے تو بے ہوش کرنے والے کو کھڑا رہنا پڑتا ہے، آپریشن کرنے والا وہ بھی جو ہے آپریشن کرتا ہے، اور دونوں حافظ ہیں اور دونوں ایک ہی مسجد کے اندر تراویح سناتے ہیں۔ تو وہ دو کہاں کرتے ہیں، جب وہ آپریشن کرتا ہوتا ہے ڈاکٹر تو بے ہوش کرنے والا تو کھڑا ہے، اس کا تو کچھ کام نہیں ہے، وہ پارا سنا دیتا ہے اس کو۔ اچھا، اب آپریشن کرنے والے نے آپریشن کر دیا، سب کچھ جو ہے اس کا ٹانکے وغیرہ لگا دیے، لیکن پھر بھی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ تھوڑا بیٹھا رہتا ہے وہاں، اب دونوں فری ہے، تو یہ جو آپریشن کرنے والا ہے اس کو اپنا پارا سنا دیتا ہے، اور وہ رات کو دونوں کو دونوں مسجد میں تراویح سنا دیتے ہیں۔ بتاؤ، یہ دین، یہ ڈاکٹروں کا دین۔ تو آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہو، اچھے لوگ ہو، گھر میں یہ ماحول بناؤ، گھر میں جاتی ہی بیوی سے مت پوچھو کیا پکایا ہے، بیوی سے مت پوچھو پیمنٹ آ گئی کہ نہیں آ گئی، سب سے پہلے یہ پوچھو کہ تم سب نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، قرآن شریف کی تلاوت کی کہ نہیں کی، تعلیم ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بچے سنیں گے، بچے دیکھیں گے کہ باپ ہمیشہ آتے ہی نماز کا پوچھتا ہے، قرآن کا پوچھتا ہے، گھر میں دین کا ماحول بنے گا۔ دینی ماحول بنانا ہے، دینی ماحول بنا کرو گے انشاءاللہ۔ اور آج آپ کو میں ایک ہدیہ دیتا ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ کیا کتنا نام ہے اس کے بھائی؟ 4 نام، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ کتنی مرتبہ بھائی؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 100 مرتبہ۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، 1 مرتبہ پڑھ لو تو کافی ہے، اور ایک ساتھ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ 100 مرتبہ ایک بیٹھک میں پڑھو، نہیں، کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 5 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 20 مرتبہ پڑھ لیا۔ اور آسان یہ ہے، ہر فرض نماز کے بعد اگر 20 مرتبہ پڑھ لو تو 5 نمازیں 100 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ وہ دعا قبول کرے گا۔ عادت ڈالو گے انشاءاللہ۔ اور صحیح حدیثوں میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھے تو پڑھتے ہی جنت کے اندر محل تیار ہو جاتا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنے محل بنیں گے بھائی؟ 10۔ روزانہ 10 محل تیار کرو۔ آپ کہو گے کہ مولوی صاحب روزانہ 10 بنگلے جنت میں تیار کریں گے تو میں کیا کروں گا اتنے بنگلے؟ وہ تو ٹینشن مت لے، وہاں جا کر مشورہ کریں گے انشاءاللہ، وہ ٹینشن مت لو۔ یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو، یہ میرا وظیفے کا نام ہے جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اور یہ میری تسبیح ہے، یہ تسبیح بھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار۔ اب سارے مجموعے کو میں تسبیح دے نہیں سکتا کہ اس میں لائے بھی نہیں، لیکن ہمارے متولی صاحب کو دے دیتا ہوں، یہ آپ کو ہدیہ ہے، یہ زیادہ حقدار ہے، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اس پر پڑھتے رہو۔ بات پھر سمجھ میں آ گئی؟ 100 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ، قرآن میں پڑھو گے انشاءاللہ۔ اب ایک بات، 2-3 باتیں اور بتا دیتا ہوں۔ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کے بعد، سنتوں کے بعد، نفل وغیرہ سے فارغ ہو گئے، 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو۔
7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس۔ اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز کے بعد پڑھ لے گا انشاءاللہ تو آئندہ جمعہ تک ہر بری خبر سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ انشاءاللہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، کوئی بیماری سے ٹکرائے گا نہیں، انشاءاللہ گھر میں کوئی حال نہیں آئے گا اور چلتا رہے گا۔ تو پابندی کرو گے انشاءاللہ اس کی؟ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اچھا بعض مرتبہ جلدی ہوتی ہے، آدمی جو ہے جمعہ کی نماز کے بعد بھول گیا، کوئی بات نہیں، اثر تک پورا پڑھ لو۔ اثر تک بھی بھول گیا کوئی بات نہیں، اثر بعد پڑھ لو۔ جمعہ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے تک اس کا ٹائم ہے، اس کے بعد ایکسپائر ڈیٹ، پھر وہ وظیفے کا ٹائم نہیں، وہ ڈیٹ ایکسپائر ہوگی۔ جمعہ کے دن اچھا ٹائم چاہیے کہ جمعہ کی نماز کے بعد ہی آدمی پڑھ لے، چکا جمعہ کا دن ہے، یاد بھی رہے گا آپ کو انشاءاللہ۔ اور اگر جیسے جلدی ہے، جانا ہے، کھانا ہے، کہیں ملاقات ہے، یہ ہے وہ بھول گیا، تو عصر سے پہلے پہلے تک پڑھ لو، عصر کے بعد پڑھ لو، مغرب سے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پورا کر لو، کرو گے انشاءاللہ۔ اور آپ کے جو بیویاں ہیں، ظاہر بات ہے وہ تو جمعہ کی نماز میں آتی نہیں ہے، وہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ہر مکروہ چیز سے اللہ حفاظت کرے گا۔ اور تیسری اہم بات کہ درود شریف بہت پڑھو، بہت پڑھو، اٹھتے بیٹھتے، جزا اللہ عنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ، اور پوری امت کے لیے دعا کرو۔ اب چلو کیش بزنس کر لو، ایک دعا پڑھاتا ہوں، پڑھو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیت ہے، آپ کے علماء حضرات آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ صحیح حدیثوں میں آتا ہے جو ایک مرتبہ اسے پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ ابھی ہم نے پڑھا تو ہمارے اکاؤنٹ میں وہ نیکیاں آ گئی، یہ نہیں آئے گی، نہ آ گئی۔ کتنا آسان ہے، شریعت کتنی آسان ہے ہمارے لیے۔ اس لیے ان باتوں کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ قرآن سے آدمی جب نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت یوں برستی ہے۔ نماز بھاگم دوڑی والی مت پڑھو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بولو۔ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کرتے ہیں، کرنے والے اللہ ہیں، کرنے والے اللہ ہیں۔ ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی منزل میں بھی کسی چیز کا محتاج اور پابند نہیں۔ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا، لیکن شرط ہے کہ اپنے آپ کو ایک کے حوالے کرو، احکامات پورے کرو۔ آج اللہ معاف فرمائے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے احکامات پورے کرنے کا۔ فجر کی نماز ضائع کرتا ہے آدمی، صحیح حدیثوں میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے۔ بتاؤ، اور فجر کی نماز پڑھ لی تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ فجر کی نماز پڑھ لی تو کس کی حفاظت میں آیا بھائی؟ اللہ کی حفاظت میں آیا۔ اس لیے نیت کرو، مرتے دم تک ہم انشاءاللہ اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور یہ ہمارا دعوت اور تبلیغ کا سیدھا سادہ کام ہے، کبھی چلہ لگا لیا، کبھی 3 چلے میں چلے گئے، کبھی 3 دن میں چلے گئے، کبھی 10 دن میں چلے گئے، جیسے سہولت ہے۔ ہر جگہ مسجد اور جماعت ہماری بیٹھتی ہے مسجدوں کے اندر، اس میں تھوڑا سا بیٹھ گئے، دینی ماحول بنا کرو گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔